तमाम पाकिस्तानी को और दुनिया के हर फर्द को एसके न्यूज का सलाम पहुंचे। अमन, सलामती और तरक्की हर इंसान का बुनियादी हक और उस तक पहुंचे, ताकि ये ज़मीन हकीकी शक्ल में एक जन्नत और इंसाफ और मोहब्बत का गहवारा बने। आज की बात हम शाह महमूद कुरैशी साहब की उस इशू के बारे में करेंगे कि जो मीडिया पर अरबों में, इंडिया में, पाकिस्तान में, यानी पूरे ग्लोब में डिस्कस हो रहा है। वो किस्सा ये है कि शाह साहब सऊदी अरब के सफीर के साथ मीटिंग में अपना एक पाँव उनकी तरफ मोड़कर और टांग पर टांग रखकर बैठकर मीटिंग कर रहे थे। वो कॉन्शियसली था या अनकॉन्शियसली, उसको दुरुस्त की जरूरत में नहीं कहा जा सकता। और ये एजुकेशन और एटिकेट्स की बात है, और जहां वजीर, मुशीर और जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पर कंट्रोल नहीं रखते, तो वो करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी के हकदार नहीं है। ये कसूर सिर्फ शाह साहब का ही नहीं, बल्कि इस मुल्क के कल्चर और तकब्बर का है कि जो दुनिया को बातों में अपने गुलाम और अपने नौकर समझते हैं, मगर हकीकी तौर पर ये एक भी ऐसी चीज नहीं दे सके कि जिस पर दुनिया इनकी शुक्रगुजार हो। तो ये नाशुक्री होती है कि जो जहाज दें, बैंकिंग सिस्टम दें, आर्मी सिस्टम दें, तालीम दें, यूनिवर्सिटियां दें, किताबें दें, लाइब्रेरियां दें और डॉलर दें, खूबसूरत लिबास, जूते, जेबतान करने के लिए अपने गवर्नमेंट्स और हर शय में आपको हिस्सेदार बनाएं। उनका एहसान होता है ये, और एहसान का बदला एहसान होता है। इज्जत दो तो इज्जत लो, ये जमीन का कानून है, और खुदा भी इस कानून को सपोर्ट करता है। मगर पाकिस्तान हर शय पर नजर रखता है, हर शय को अपने पाँव की जूती बनाने के ख्वाब देखता है। गरीब से वोट लेकर भी गरीब की कदर नहीं करता। पाकिस्तान की मुखालफत करके भी पाकिस्तान का जागीरदार है, सनतकार है और सरमायाकार है। मजहब का पैरोकार होने के बावजूद मजहब की तौहीन करता है। चारों किताबों पर ईमान रखने के बावजूद एक ही किताब को दुरुस्त कहता है। तमाम नबियों पर ईमान रखने के बावजूद एक ही नबी को वो खुदा की तरह बनाता है। तो दुनिया समझदार है, वो जानती है कि ये क्या सोच है और कितनी गलत और कितनी एंटी पीस, एंटी रिलीजन, एंटी कुरान, एंटी ब्रदरहुड, एंटी प्रोग्रेस है। पाकिस्तान का मीडिया हो या
عالموں کی گفتگو، اس میں 90% سے زیادہ مٹیریل صرف دوسروں کی ہیوملیشن، ان پر تنقید، ان کی دل آزاری، اور خاص کر بائبل کی، کرسچنز کی، جیسس کرائسٹ کی، جبکہ قرآن ان کو عظیم ترین شعبہ، شخصیت اور مائٹی پاورز اور روح اللہ، اسپرٹ آف گاڈ کہتا ہے. اور یہ پریچرز اس روح اللہ کو امام مہدی کے تابع، امام مہدی کا غلام اور کلمہ پڑھانے کے چکر میں ہیں. اور یہ توہین ہے. کیا وہ ہیون میں نہیں ہے؟ کیا قرآن نہیں بتاتا؟ اور جو ہیون میں ہے وہ کبھی نہ مرنے والا ہے. یہ عقیدہ ایمان ہے. تو اپنے ہی ایمان سے پھر گئے کہ وہ عام انسان بن کر آئیں گے اور امام مہدی ان کی قیادت کرے گا. کون ہے امام مہدی؟ کیا ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس؟ کیا وعید ہے اس کی؟ والے رسول میں سے ہے تو وہ سید ہیں، اور سیدوں کا کتنا احترام ہے. آج کتنے اسلام کے گروہ ہیں، کون سا گروہ ان کی بیعت کرے گا؟ یہ تو ایک اور کربلا چھڑ جائے گی. تو شرم آنی چاہیے، باز آنا چاہیے حقائق کو توڑ موڑ کر، اور بے انصافی سے بات کرنا ہی شیطانی عمل ہوتا ہے. دنیا قرآن کی بھی رسپیکٹ کرتی ہے اور مسلمان کی بھی، لیکن مسلمان کب کرے گا؟ سوچتی یہ ہے. شاہ صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے، ان کا قصور نہیں ہے. وہ پاکستان کے اندر ایک ہی نعرہ استعمال ہو رہا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی پنے میں فلسطین، کشمیر، افغان، ایران، عراق، ہر شے پناہ کر بیٹھے ہیں، اور بھائیوں نے ہی مارا ہے. آج بھی پاکستان پر جو بادل منڈلا رہے ہیں وہ بھائیوں کی وجہ سے ہی ہیں. پاکستان کو طالبان سے ہی تباہ کرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مگر یہ تو بھائی بھائی والے ہیں. تاریخ کو سوچنا، انسانی جانوں کو، اپنے فرائض کو، الہام کو، خدا کو، ہر ایک کا اپنا الگ الگ احترام اور جگہ ہے. یہ جب مرضی بدل دیتے ہیں. یہ کفر ہے، بلاسفیمی ہے. پاکستان کے لیے کبھی یہ فائدہ مند نہیں ہوئے اور نہ ہی ہوں گے. آج تو دنیا ہی ایسی ہو چکی ہے کہ چاہ کر بھی کوئی اسلامی نظام کو سپورٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی بدنامی کی ذمہ داری یہ ہے زیادہ. عرب اور فلسطین کا معاملہ اور یہودیوں کا معاملہ جو ہے وہ ان کے خاندانی معاملات ہیں، اور خاندانی معاملات کی انٹرفیئرنس بد اخلاقی اور بد ذہنی اور بد نیت کا ثبوت ہوتا ہے. کیا ان کے پاس دولت نہیں؟ کیا ان کے پاس آرمی نہیں؟ کیا ان کے پاس عقل نہیں؟ کیا ان کے پاس اللہ نہیں؟ کیا آپ کی ہی زبان ہر جگہ انہوں نے استعمال کرنی ہے؟ یہ تکبر ہے، اور یہ مکافاتی عمل ہے کہ جو خدا کرنے جا رہا ہے. بہت تھوڑا وقت ہے دنیا کے پاس، بہت ہی تھوڑا، کیونکہ اب وہ اپنے تمام کام نمٹا کر اور فل سٹاپ لگا کر دنیا کو دیکھ رہا ہے. آخری سانس تک انسان اگر اپنے گناہ اور اپنی غلطیاں اور اپنے ایمان کا وہ دائرہ نہیں چیک کرتا، دیکھتا،
تو پھر سمجھیں اس کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ قرآن نے جنت کی کوئی بشارت نہیں دی، اس لیے کہ وہ جنت کا اختیار اس کے پاس ہے جو جنت میں ہے، اور قرآن اپنی ہی بات کو کنٹراڈکٹ نہیں کر سکتا۔ یہ حدیثوں والوں اور حدیثوں سے آگے جو تشریحات کرنے والے ہیں انہوں نے قرآن کو ہی بدل ڈالا ہے۔ نہ بائبل بدلی ہے، نہ تورات، نہ زبور، انسان کی زبان بدلتی ہے۔ یہ ہے وہ تحریف، یہ ہے وہ شرک۔ خدا کا کوئی بیٹا ہو یا نہ ہو، خدا کا کوئی دوست ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی ہم کلام ہو یا نہ ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کام اسی نے کرنے ہوتے ہیں۔ انسان خاک اور راکھ ہے، نکما ہے، بگھوڑا ہے، مگر یہاں اور فلسفی چلتی ہے۔ ہر آدمی میں الہام آ جاتا ہے اور جس کو مرضی وہ چلتے پھرتے کو جلا دے، گردن کاٹ دے۔ یہ خطرناک منصوبے اور حالات ہے، اور اس کی وجہ یہی طبقات ہیں جنہوں نے دوسرے ممالک سے پیسہ تو لیا مگر بچے غریبوں کے مروائے، کسی کو جہادی، کسی کو فوجی، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو مدرسہ بنا دیا، لیکن مقاصد نیکی کے ہرگز نہیں ہے۔ نیکی نظر آنی چاہیے۔ پاکستان تباہ حال ہے، اس کی معیشت، اس کی زراعت، اس کے سندے، اس کے لوگ، ہر چیز فنا ہے، اور پھر اس پر دنیا کو دھمکی اور دنیا کو لالچ اور دنیا کو تباہ کرنے کی باتیں خطرناک ترین ہے۔ انسانوں کی جان بہت ضروری ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر انسان کی جان جھوٹ بول کر بھی بچانی پڑے تو بچائیں، مگر یہ تو سچ کو بھی جھوٹ بیان کرتے ہیں۔ امام مہدی دجالیت کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو کرائسٹ کو واپس نہ آنا پڑتا۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں سمجھ میں آتی تو وہ بدنیت ہے، تحریف کرنے والا ہے۔ اور امام مہدی ایک عام لیڈر ہے جو اگر اس کے کو کرنے کا کام ہے تو وہ امت کو ایک کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بٹ گئے ہیں، مر چکے ہیں، تباہ حال ہیں۔ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ان کے پاس، کوئی بینکس نہیں ان کے، کوئی انصاف نہیں ان کے پاس، اور دنیا کو دھمکی دیں گے۔ ترکی کی لیڈرشپ کبھی دیکھنا، کبھی عربوں کی، کبھی روس، یہ بغیرتی ہے کہ پوری نیشن، پوری فوج، سب کچھ ہو کر تو ہمارا بدلہ جو ہے وہ روس لے گا۔ روس زخمی شیر ہے، وہ نہیں بھولا کہ پاکستان نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ وہ ایک اشتعال دینے والی بات ہے کہ اسلام اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ اس کا کیا کام؟ اس نے اپنی نیشن سے پوچھا ہے؟ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے لوگ، ہر ایک تتر بتر ہے، کنفیوزڈ ہیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ کس کا فیصلہ رد کر دیا جائے گا، کس پر فتویٰ آ جائے گا، کس کو کفر کہہ دیا جائے گا۔ سب خوف میں ہیں۔ تو ایسی ریاست کو کوئی فتح کرے نہ کرے، یہ فتح ہی ہے، اس پر حکم دوسروں کے چلتے ہیں۔ آج دنیا تلواروں گھوڑوں سے نہیں، ٹیکنالوجی، اور کون سے ملک کے پاس ٹیکنالوجی ہے؟ یہ ان کی احسان ہے ان کا کہ ان کی یونیورسٹیاں وہ آپ کو ویزے دیتے، ڈالر دیتے ہیں،
آپ کے بھائی آپ کو صبح ڈالر دیں، رات کو وہ چھین بھی لیتے ہیں اور پھر بے عزت بھی کرتے ہیں. تو نیشنز کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا. وہ بے عزتی کو برداشت نہیں کرتے، بھوکے رہ لیتے ہیں، لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے. پاکستان کے اینکرز جو وزیر اعظم ہے اس کو احترام دے. مودی جو ہے وہ مودی نہیں ہے، بلکہ 100 کروڑ لوگوں کی وہ نمائندگی کر رہا ہے. تمام مذاہب کا وہ لیڈر ہے. امریکہ، جو بائیڈن، اسرائیل، چائنا، روس، یہ معتبر ریاستیں ہیں، طاقتور ہیں. ان کے ساتھ سلوک ان کے جیسا کیا جائے تو پاکستان کے لیے امن ہے. اسرائیل کافر ہے مگر چائنا مومن ہے. یہ زبان کا تضاد ہے. قرآن اور حدیث کبھی اس دوستی کو جائز نہیں قرار دے سکتا، مگر یہ توہین کس کو نظر آئے گی؟ یہ ایمان کی دوہرا معیار ہے. دجال کیا ہے، کیسے ہے، یہ ابھی تک کسی کو نظر نہیں آیا. سب اپنی اپنی گنگی گا رہے ہیں. دجال ایک آنکھ والا ہے، وہ کیمرہ ہے جو آپ کے واش روم تک آپ کے پیچھے پہنچ گیا ہے. ہر رپورٹ، ہر بری چیز دجال جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے، اور اردو یا عربی زبان میں ڈی کا ترجمہ دال سے ہوتا ہے. دجال